غزہ میں صورتحال سنگین ہے۔ 79 معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ فضائی حملوں کے بعد زمینی حملے بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 320 فلسطینی شہید۔ غزہ بجلی، پانی سمیت بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ہاسپٹلز میں افراتفری، ادویات اور بنیادی سامان ختم ہو چکا ہے، جبکہ اسرائیلی مظالم سے 8 دن میں 2215 فلسطینیوں کو شہید اور 8714 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کوئی کمی نہ آئی۔ فلسطین میں فضائی حملوں کے بعد زمینی حملے بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی قوتیں خاموش تماشائی بن گئیں۔ غزہ میں پانی، خوراک اور بجلی کی فراہمی بند، تمام بنیادی سامان کی شدید قلت۔ غزہ کے اسپتالوں میں ادویات ختم ہو گئی۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام نے صورتحال کو تباہ کن قرار دے دیا۔ غزہ کے مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی جارحیت جاری۔ ایک ہفتے میں 50 سے زائد فلسطینی شہید، 1000 سے زائد زخمی، جبکہ سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ فضائی حملوں کے بعد اسرائیل نے غزہ میں زمینی حملے شروع کرنے کی تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے دیے گئے الٹیمیٹم کے بعد غزہ شہر کے 11 لاکھ شہریوں نے جنوب کی طرف نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کہتے ہیں کہ فلسطینی غزہ نہیں چھوڑیں گے، ایک بندہ بھی فلسطین سے ہجرت نہیں کرے گا۔ مصر ہمارا مسلم برادر ملک ہے اور مصری ہمارے بھائی ہیں، تاہم کوئی فلسطینی بھی مصر ہجرت نہیں کرے گا، کیونکہ نقل مکانی کرنا اس مسئلے کا حل نہیں۔ تمام فلسطینیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے اور ہم سب مل کر امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ناکام بنائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن UAE پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ کی متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد سے ابوظہبی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اسرائیل فلسطین تنازع حل کرنے اور فوری طور پر جنگ بندی بارے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس اسرائیل فلسطین تنازع کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے پر اتفاق کیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ دنیا بھر میں عوام اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، مصر، تیونس اور لبنان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں۔ عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اسرائیل کا غزہ پر حملے کا 8واں روز۔ دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے اور ریلیاں۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، مصر، تیونس اور لبنان سمیت دنیا بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ نیو یارک ٹائمز اسکوئر میں عوام کا مظاہرہ۔ مظاہروں میں شریک افراد نے ظلم کا شکار فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ شرکاء نے فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ لندن میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اقوام متحدہ سمیت عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ فوراً جنگ بندی کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو شمالی غزہ 24 گھنٹے میں خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے۔ شمالی غزہ میں 11 لاکھ فلسطینی رہائش پذیر ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل نے اقوام متحدہ کو بھی شمالی غزہ سے اپنا عملہ نکالنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے اسرائیل پر غزہ اور لبنان پر بمباری میں سفید فاسفورس استعمال کرنے کا الزام عائد کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے لیے عالمی رہنما بھی سرگرم ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات ہوئی۔ ترک وزیر خارجہ کی مصر کے صدر سے ملاقات۔ اینٹونی بلنکن اور شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین جنگ بارے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دونوں اطراف کے شہریوں پر حملوں کی مذمت کی اور تنازع کو کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب ترک وزیر خارجہ نے مصر کے صدر سے ملاقات میں اسرائیل کی جانب سے حملوں کے بعد فلسطین میں پیدا ہونے والی تباہ کن صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر مصر کے وزیر خارجہ نے جرمن ہم منصب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اسرائیل فلسطین تنازع کو فوری طور پر حل کرنے میں کردار ادا کرنے پر اتفاق ہوا۔ اردن کے وزیر خارجہ کی کینیڈا کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں فلسطین میں اسرائیلی بمباری روکنے اور اس مسئلے کے فوری حل پر اتفاق ہوا۔ مسلم لیگ نون نے گریٹر اقبال پارک لاہور کے 21 اکتوبر کے جلسے کے لیے پارکنگ پلان مرتب کر لیا ہے۔ 50,000 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے پارکنگ سائٹس کہاں دستیاب ہوں گی، تمام سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سمیت پارٹی عہدیداروں کی گائیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔
ग्रेटर इकबाल पार्क के 21 अक्टूबर के जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून ने पार्किंग प्लान मुरतब कर लिया। 50,000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग के लिए चारों अतराफ में 4 पार्किंग साइट दस्तयाब होंगी। तमाम साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर समेत पार्टी ओहदेदारान को गाइडलाइन मिल गई। सीनियर रहनुमा और पार्टी की मरकजी क़यादत के लिए अलग पार्किंग एरिया मखसूस। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर का कहना है कि 21 अक्टूबर को पूरा शहर ही जलसागाह में तब्दील हो जाएगा। पार्टी कायद के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। बुध को स्कूल, कॉलेज, मार्केट और दफातर खुलेंगे या नहीं, निगरान पंजाब हुकूमत ताहाल कोई फैसला नहीं कर सकी है। बुध को तमाम स्कूल, कॉलेज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। स्मॉग के तदारुक के लिए निगरान पंजाब हुकूमत का 2 माह तक हर बुध को लाहौर बंद करने का हतमी फैसला न हो सका। बुध को स्कूल, कॉलेज, मार्केट और दफातर खुले रहेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ताहाल बुध की छुट्टी के हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि तजावीज़ ज़ेरे गौर है, मगर फैसला काबीना इजलास में होगा, लिहाजा बुध को तमाम स्कूल, कॉलेज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इससे पहले स्मॉग के बढ़ते खदशात के पेश नज़र लाहौर की जिला इंतजामिया ने हर बुध को वर्क फ्रॉम होम करने की तजवीज़ दी थी। इंतजामिया की इस तजवीज़ पर बाज़ ताजिर ग्रुप ने इत्तफाक किया, ताहम कुछ ताजरों की जानिब से तनकीद का सामना था। लाहौर की जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि स्मॉग के लिहाज से अक्टूबर और नवंबर अहम महीने हैं। ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही स्मॉग से बचा जा सकता है। नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से इंतशार अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 16 माह में महंगाई की शरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से बढ़ी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, वही इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। नुमान नूर की रिपोर्ट। लीगी रहनुमाओं की तरफ से इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने मुकदमे की समाअत की। अदालत ने मुलजिमान को मुकदमे की नकूल तकसीम कर दी। अदालती हुक्म पर मुलजिमान मियाँ जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब, MD-PTV सुहेल खान और प्रोड्यूसर राशिद बेग ने पेश होकर हाजिरी लगाई। अदालत ने मुकदमे की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि -1-2 किसने करना है, ये फैसला अब अवाम करेंगे। नवाज शरीफ आ रहे हैं, वो आकर बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। -1 होना या -2 होना, ये किसी अदालत का काम नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की ताकत है। और पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट देगी वज़ीर आज़म वो बनेगा। और पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि उनके वोट का हकदार, जो उनको महंगाई से निजात दिलाए, जो उनको बेरोज़गारी से निजात दिलाए, जो उनको महंगे बिजली के बिलों से निजात दिलाए, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब है। मियाँ जावेद लतीफ़ का इस मौके पर कहना था कि दिसंबर 2021 में कह दिया था कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ही अवाम के दुखों का मदावा हैं। अवाम आखिरी उम्मीद समझकर नवाज शरीफ को देख रहे हैं। हमने तो दिसंबर 2021 को कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। अदालत ने पुलिस की मुलजिमान को डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुलजिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।